أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے ازل سے طے فرما دیا تھا نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے افضل ہیں. چنانچہ اس بات کی خبر، اس فضیلت سے آگاہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھی دے دی گئی تھی. ایسے ہی اللہ جل شانہ نے نبوت کی طرح آپ کو امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ و افضل عطا فرمائی. خداوند قدوس نے آپ کی امت کو ایمان اور صفات بھی اعلیٰ و افضل عطا فرمائی. قرآن پاک بھی اور دیگر معجزات بھی اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی. امت محمدیہ کی فضیلت کے کئی اسباب مختلف مقامات پر ذکر ہیں. آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس کے اندر خداوند قدوس نے امت محمدیہ کی فضیلت کے حسب ذیل اسباب ذکر فرمائے. ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، تم بہترین امت ہو. تمہارے پیغمبر بہترین نبی اعلیٰ افضل، اور تم بہترین امت سب امتوں سے اعلیٰ افضل. اخرجت للناس، تمہاری بہتری کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کی خیرخواہ امت ہو. تم پوری انسانیت کی خیرخواہ جماعت ہو. انسان جو اپنے کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے اندر گرنا چاہتا ہے، تم ایسی امت ہو، ایسی خوبی رکھتی ہو کہ اسے سمجھا بجھا کر دعوت تبلیغ کے ذریعے جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا سکتی ہو. جو دعوت کی محنت، تبلیغ کی جد و جہد اللہ جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے تمہیں بخشی ہے. تأمرون بالمعروف، اے امت محمد تم نیکی کرتی ہو اور دوسروں کو نیکی پر لاتی ہو، معروف کا حکم دیتی ہو. معروف کا مطلب اللہ جل شانہ کے جملہ احکامات انسانوں کو بتاتی ہو، اللہ کی رضا کے رستے پر لاتی ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی بری چیزوں سے رکتی ہو اور دوسرے انسانوں کو بھی ہر برائی سے روکتی ہو. منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں
جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، امت محمد ایسی چیزوں سے بچتی بھی ہے اور دوسروں کو بچاتی بھی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر جس وجہ سے اس امت کو خیر امت فرمایا، سب امتوں سے اعلیٰ و افضل قرار دیا، اس کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے نیکی پر لانا، برائی سے روکنا، قلم سے نیکی پر لانا، برائی سے روکنا، زبان سے نیکی پر لانا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں امر بالمعروف نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے اختیارات ہیں۔ کوئی ہاتھ سے روکنے کا پابند ہے، کوئی زبان سے، کوئی قلم سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل سے اس برے کام کو برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ بہرحال امت محمدیہ اپنے پیارے نبی کی طرح فضیلت رکھتی ہے۔ پیارے نبی سب نبیوں سے اعلیٰ و افضل، اور امت نبی سب امتوں سے اعلیٰ و افضل۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ نیکی کا کہتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پھر اس امت محمدیہ کی شان یہ ہے، اس کی فضیلت برتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے تو پہلی امتوں میں بھی گزرے، پہلے انبیاء کرام کے پیروکار، لیکن اس امت کے ایمان کے کیا ہی کہنے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو اس امت محمدیہ کی پہلی صفوں کے لوگ تھے اور ان فضیلت کے سب سے پہلے حقدار وہ، ان کے ایمان کے متعلق قرآن پاک کی سند ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے، سچے ایمان والے۔ پھر انہی صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے چاہتے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو تو انہیں چاہیے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں۔ صحابہ کا ایمان بعد میں آنے والی پوری امت کے لیے حق کا معیار ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ اس امت کی مذکورہ آیت شریفہ میں فضیلت کی پہلی وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرمائی، دعوت اللہ، تبلیغ دین، اور دوسری وجہ ایمان۔ تاہم یہ دوسری وجہ پہلی وجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والا خود جس قدر ایمان کی صفات سے مزین ہوگا، ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی، خود جس قدر ایمان کے جس درجے پر ہوگا، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا ہی مؤثر ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان بھی نصیب فرمائے پوری شان اور حقیقت کے ساتھ، اور دعوت اللہ کے فریضہ کے لیے بھی قبول فرمائے۔